اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، اور اس نے پیدا کی اسی سے بیوی اس کی، اور اس نے پھیلا دیے ان دونوں سے مرد بہت سے اور عورتیں۔ اور ڈرو اللہ سے، وہ جو تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے اور رشتوں کو کاٹنے سے، بے شک اللہ ہے تم پر نگران۔ اور دو یتیموں کو مال ان کے، اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک سے، اور نہ تم کھاؤ مال ان کے طرف اپنے مالوں کے ملا کر، یقیناً وہ گناہ بہت بڑا۔ اور اگر خوف ہو تمہیں کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں میں، تو نکاح کر لو جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے، دو دو یا تین تین یا چار چار۔ پھر اگر ڈرو تم کہ نہ تم عدل کرو گے تو ایک ہی سے، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم ناانصافی کرو۔ اور دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے، پھر اگر وہ خوشی سے دے دے تمہیں کوئی چیز اس میں سے خود، تو کھاؤ اسے خوشی سے خوشگوار سمجھ کر۔ اور نہ تم دو نادانوں کو مال اپنے، وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، اور رزق دو انہیں اس میں سے، اور پہناؤ انہیں، اور کہو انہیں بات بھلی اچھی، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ پھر اگر پاؤ تم ان میں سمجھ بوجھ تو دے دو انہیں مال ان کے، اور نہ تم کھاؤ اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی ہو غنی، پس چاہیے کہ وہ بچے، اور جو کوئی ہو محتاج، پس چاہیے کہ وہ کھائے بھلے طریقے سے۔ پھر جب دے دو تم انہیں مال ان کے، تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ خوب حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، اس میں سے جو قلیل ہو اس مال میں سے یا زیادہ ہو، حصہ ہے فرض کیا گیا۔ اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مساکین، تو تم دو انہیں اس مال میں سے، اور کہو ان سے بات بھلی اچھی۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ جو اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے اولاد کمزور، وہ خوف کھائیں ان پر، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، اور چاہیے کہ وہ کہیں بات درست۔ بے شک وہ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم کرتے ہوئے، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کے لیے مانند حصہ ہے دو عورتوں کے، پھر اگر ہوں وہ عورتیں اوپر دو سے تو ان کے لیے 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ہو وہ ایک عورت تو اس کے لیے آدھا ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر ہے اس کے لیے کوئی اولاد۔ پھر اگر نہیں ہے اس کے لیے کوئی اولاد اور وارث ہوں اس کے ماں باپ اس کے، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ پھر اگر ہوں اس کے بہن بھائی تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ بعد وصیت پوری کرنے کے تو وصیت کر جائیں اس کی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، نہیں تم جانتے ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع میں، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ہے بہت علم والا بہت حکمت والا۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد۔ پھر اگر ہے ان کے لیے کوئی اولاد تو تمہارے لیے چوتھا حصہ اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں بعد وصیت کے، وہ عورتیں وصیت کر جائیں جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان عورتوں کے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں سے جو چھوڑا تم نے، اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اولاد۔ پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی اولاد تو ان کے لیے ہے 8واں حصہ
اس میں سے جو چھوڑا تم نے بعد وصیت کے، تم وصیت کر جاؤ جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر ہے کوئی مرد میراث لی جا رہی ہے جس کی کلالہ، یا کوئی عورت اور اس کے لیے ہو ایک بھائی یا ایک بہن، تو واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر ہوں وہ زیادہ اس سے تو وہ شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے۔ وصیت کی جائے جس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، نہ نقصان پہنچانے والا ہو۔ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ یہ حدود ہیں اللہ کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اسے باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور وہ تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اور وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہ بنا لو ان پر 4 تم میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو روک لو انہیں گھروں میں یہاں تک کہ فوت کر دے انہیں موت، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ اور وہ 2 مرد جو آئے اس برائی کو تم میں سے، تو اذیت دو ان دونوں کو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اعراض کرو ان دونوں سے۔ بے شک اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں برا جہالت سے، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے، تو یہی وہ لوگ ہیں، مہربان ہوتا ہے اللہ ان پر، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اور نہیں ہے توبہ ان کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب آتی ہو ان میں سے کسی ایک کو موت، وہ کہتا ہے بے شک میں توبہ کی میں نے اب، اور نہ ان کے لیے جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ تم روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ باز جو دیا تم نے انہیں، مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو کھلی کھلی، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے۔ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو، اور کر دے اللہ اس میں بھلائی بہت سی۔ اور اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا ایک بیوی کو جگہ بیوی کے دوسری، اور دے دیا ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، تو نہ تم لو اس میں سے کچھ بھی، کیا تم لوگے اسے بہتان لگا کر اور گناہ کھلے سے؟ اور کس طرح تم لے سکتے ہو اسے؟ حالانکہ تحقیق پہنچ چکا باز تمہارا طرف باز کے، اور وہ لے چکی تم سے عہد پختہ۔ اور نہ تم نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے باپ تمہارے عورتوں میں سے، مگر جو تحقیق گزر چکا، بے شک وہ بے حیائی کا کام اور قابل نفرت اور بہت ہی برا راستہ۔ حرام کر دی گئیں تم پر مائیں تمہاری اور بیٹیاں تمہاری اور بہنیں تمہاری اور پھوپھیاں تمہاری اور خالائیں تمہاری، اور بیٹیاں بھائی کی اور بیٹیاں بہن کی اور مائیں تمہاری، وہ جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے، اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، وہ جو تمہاری گودوں میں ہیں تمہاری بیویوں میں سے، وہ جو دخل کیا تم نے ان سے۔ پھر اگر نہ ہو تم دخل کر چکے تم ان سے تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ کہ تم جمع کرو درمیان 2 بہنوں کے، مگر جو تحقیق گزر چکا۔ بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔
اور وہ جو شادی شدہ ہیں عورتوں میں سے مگر جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، لکھا ہوا ہے اللہ کا تم پر، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے وہ جو علاوہ ہے ان کے کہ تم تلاش کرو ساتھ اپنے مالوں کے، نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اس نکاح کے ان سے تو دے دو انہیں مہر ان کے مقرر کیے ہوئے، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں جو تم باہم راضی ہو جاؤ جس پر بعد مقرر کرنے کے مہر، بے شک اللہ ہے بہت علم والا بہت حکمت والا۔ اور جو کوئی نہ استطاعت رکھے تم میں سے مال کی کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے جو مومنہ ہوں، تو ان سے جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومنہ ہوں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو بعض تمہارے بعض سے ہیں، تو نکاح کر لو ان سے اجازت سے ان کے مالکوں کی، اور دو انہیں مہر ان کے معروف طریقے سے، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست۔ تو جب وہ نکاح میں لائی جائیں پھر اگر وہ آئیں کسی بے حیائی کو تو ان پر ہے آدھی، وہ جو پاک دامن عورتوں پر ہے سزا میں سے، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے، اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے اور وہ ہدایت دے تمہیں طریقوں کی ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ مہربان ہو تم پر، اور اللہ بہت علم والا ہے بہت حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی کہ تم جھک جاؤ، جھک جانا بہت بڑا۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے مگر یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے تمہاری، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر نہایت رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی کرے گا یہ زیادتی اور ظلم سے، پس عنقریب ہم جلائیں گے اسے آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر نہایت آسان۔ اگر تم اجتناب کرو بڑے گناہوں سے، وہ جو تم روکے جاتے ہو جن سے، ہم دور کر دیں گے تم سے برائیاں تمہاری، اور ہم داخل کریں گے تمہیں داخل کرنا عزت سے، اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے تمہارے بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، پس دو تم انہیں حصہ ان کا، بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے خوب گواہ۔ مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر بوجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، اور بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں حفاظت کرنے والیاں ہیں غائبانہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ نے، اور وہ عورتیں جو تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، پس نصیحت کرو انہیں اور علیحدہ کر دو انہیں بستروں میں، اور مارو انہیں، پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری
تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، بے شک اللہ ہے بہت بلند بہت بڑا۔ اور اگر ڈرو تم اختلاف سے ان دونوں کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان۔ بے شک اللہ ہے خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا۔ اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اور ساتھ قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے اور پڑوسی قرابت دار کے اور پڑوسی اجنبی کے اور ساتھی پہلو کے اور مسافر اور جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے۔ بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا اسے جو ہو خود پسند فخر کرنے والا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ آخری دن پر، اور جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی، تو کتنا برا ہے ساتھی۔ اور کیا آفت آتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخری دن پر، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا انہیں اللہ نے، اور ہے اللہ انہیں خوب جاننے والا۔ بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا برابر ذرے کے، اور اگر ہو ایک نیکی وہ 2 گنا کر دے گا اسے، اور وہ دے گا اپنے پاس سے اجر بڑا۔